بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 12 جماعت نام اردو کا سبق نام دیو مالی ہے۔ اس کی انشاءاللہ ہم بلند خوانی کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نے مصنفین کا مختصر تعارف وہ نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کی بلند خوانی ہی کریں گے۔ اور نام دیو مالی، یہ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ یہ شاہی باغ تھا، اس کا نام تھا رابعہ درانی، اور اورنگ آباد میں یعنی دکن کا جو نام ہے اورنگ آباد، یہ اس میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ مالی تھا، ذات کا ڈھیڑ، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، یعنی ڈھیڑ یا ڈھیڑ یہ بہت گھٹیا قوم خیال کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں گھٹیا اور بڑھیا قوموں کا امتیاز قائم ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ان کی گھٹیا ذاتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ڈھیڑ ذات بھی ہے، اور قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی قدرتی نہیں ہے، قدرتی تو اللہ تعالیٰ نے تو قوموں کو صرف پہچان کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ ہم لوگوں نے ان کو گھٹیا اور بڑھیا کے ساتھ موسوم کر دیا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مصنوعی ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ کہتے ہیں یہ تینوں صفات یہ کسی کو وراثت میں نہیں ملتی، یہ جو ان کو اپنا لے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ قیس ہو، کہکن ہو یا حالی، قیس بھی عاشق تھا، کہکن یعنی فرحات بھی عاشق تھا، اور حالی یہ مولانا الطاف حسین حالی یہ بھی عاشق ہیں، چاہے اللہ کے ہوں، اللہ کے رسول کے ہوں، اور وہ کس کے تھے اس سے قطع نظر، تھے سب عاشق۔ عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، کہتے کہ یہ کسی ذات کا نام نہیں ہے، یہ جس کو اللہ عطا کر دے، جو اپنا لے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مقبرہ جو یہ رابعہ درانی تھا، اس کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کر دیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ چمن باغ کو کہتے ہیں بچوں۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا، ہمتاً پوری طرح۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ بھئی بچوں، تھاملا پودے کے نیچے جو دائرہ سا بنا دیا جاتا ہے پانی کھڑا کرنے کے لیے، اسے تھاملا کہتے ہیں۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کام ہے، اور اگر ایسا کام جس میں دل ہی نہیں لگ رہا، وہ کام نہیں ہے، وہ بیگار ہے۔ بیگار کا مطلب ہوتا ہے زبردستی تھوپا ہوا۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر، سرسبز و شاداب ہرے بھرے دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا،
جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ توانا مضبوط، ٹانٹا جوان ہوتے ہوئے دیکھ کر، اور بلکہ ان کو مترادف بھی استعمال کرتے ہیں بچوں۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ وہی بچوں، سیوا کرتا، خدمت کرتا، ہزار جتن کرتا، ہزاروں طرح کی کوششیں کرتا، ہزاروں طرح کی کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، یعنی اسے خشک ہونے سے یا مرجھانے سے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا تھا، شفقت سے، پیار سے۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تأمل چلا جاتا، بغیر سوچے سمجھے یعنی بغیر ہی لوجت کے وہ چلا جاتا، بلا تأمل چلا جاتا، یعنی جب بھی کوئی اسے کہے وہ کبھی بھی عذر پیش نہ کرتا، مفت علاج کرتا، کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا کچن کے اندر جو چبوترا سا چھوٹا سا بنا ہوتا ہے۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھونس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، روشیں چھوٹی چھوٹی نالیاں اور راستے، چاہے وہ پانی کے راستے ہوں یا اپنے چلنے کے، تھاملے اور درختوں کے نیچے دائرے جو بنے ہوتے ہیں، سینچائی اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر سینچائی، پانی دینا، کانٹ چھانٹ اب جانتے ہیں، جھاڑنا بہارنا، صبح شام روزانہ صفائی کرنا، جھاڑنا بہارنا۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے۔ کارگزار کام کرنے والے اور مستعد یہاں چست کے معنی میں ہے، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگ گئے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے، فطرتاً طبعاً۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، وراثت میں ملی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ تو یہ چاہت اسے تھی کہ میرے کام کو کوئی سراہے، اور نہ اس بات کی پرواہ کہ مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنواں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، باغ پر مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار، ٹی بی کا مرض۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا سیراب کرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، لوگوں کے ہوش بھلا رکھے تھے، اوسان خطا کر رکھے تھے، ہوش بھلا رکھے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یعنی ان کو ہوش بلا رکھے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا
اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی یعنی اور زیادہ ہوئی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے جب پانی کم ہو گیا تو پھر وہ پانی بھرتے ہوئے پانی نہیں بھرا جا سکتا تھا بلکہ وہ کیچڑ بھری جا سکتی تھی۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ آب حیات وہ پانی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو پی لے وہ کبھی مرتا نہیں۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، بے مثل کارگزاری پر، بے مثال کام پر، تو اس نے لینے سے انکار کیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تنگی ترشی دونوں مترادف۔ جب اعلی حضرت حضور نظام اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، اعلی حضرت حضور نظام اورنگ آباد، حضور نظام کو یعنی کوئی فرما روا اور کوئی حکمران تھا، اس کو اورنگ آباد کی خوشگوار ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ یعنی یہ جو مقبرہ رابعہ دورانی ہے اور یعنی ایک بہت بڑا مقبرہ ہے، اس کے اندر پھر باغ ہیں کئی، اور اس کا جو باغ وہ اپنے ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ دور کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ یعنی یہ رہ چک گیا تھا باغبانی سے، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، رہنے کا ٹھکانہ تھا، جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، یعنی اس میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ وہ جو شاہی باغ انہیں بنانا اب منظور ہوا نا، جس کے وہاں کے فرمانروا نے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے، جاپان سے، ایرانی اور شام سے شامی، اور ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے، بڑے نخرے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، لگن تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، لگن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، سچی محبت تھی، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہا کاج رہا، کاج کا مکبر مہا کاج، بڑا کام۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، دیسی شراب۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیر رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، جھلڑ لشکر۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، اس میں جان نہ رہی۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا، منکسر المزاج، انکساری والا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لو بچوں، آج ہم نے اتنی ہی ریڈنگ کی اور کچھ اس میں الفاظ معنی، اب میں بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے الفاظ معنی ایک تو آپ نے غور سے یاد بھی کرنے ہیں اور پھر انہیں لکھنا بھی ہے، اور جہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا اس کو بار بار خوب پڑھنا ہے
تاکہ خلاصہ کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔